بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو اصل خبر بر وقت مل سکے۔ ناظرین، 3 موضوعات ہیں جس پر بات کریں گے۔ آنن فانن ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں کیا بات کی گئی ہے؟ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے سعودی عرب پہنچے اور وہاں پر انہیں ایک لباس پہنا ہے جو کہ ایک جنگی لباس ہے۔ یہ کیوں پہنا گیا ہے؟ اس پر سوشل میڈیا پر بہت بات چیت ہو رہی ہے۔ اصل خبر کیا ہے؟ کیوں پہنا گیا ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کو ڈرایا جا رہا ہے، بڑے بڑے بیانات دیے جا رہے ہیں، دعوے کی جا رہے ہیں کہ ایران کو ختم کر دیا گیا ہے۔ لیکن آج یوم القدس کے موقع پر ایران کے اندر ریلیز نکالی گئی، تہران میں نکالی گئی۔ وہاں پر 2 اہم ترین شخصیات جو کہ ٹارگٹ پر ہیں، کھلے عام سڑکوں پر نکل کے آ گئی ہیں، آرام سے گھومتی رہیں، میڈیا سے بات کرتی رہیں۔ ایران کے اندر کوئی خوف نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل ہو، امریکہ ہو، ان پر خوف طاری ہو گیا ہے۔ اب ناظرین، کیا طاقت ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ ملک، جس کے ساتھ تمام ممالک نے اقتصادی رابطے توڑے ہوئے ہیں، جس کے اوپر پابندیاں عائد ہیں، لیکن آج دنیا بھی ڈر رہی ہے، آج بڑی بڑی طاقتیں بھی ڈر رہی ہیں، لیکن وہ ملک جس کو ڈرنا چاہیے تھا کہ سب اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، وہ نہیں ڈر رہا۔ یہ طاقت جو ہے، یہ زمینی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ طاقت کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے سہیل آفریدی، بابر اعوان ہوں، انہوں نے پریس کانفرنس کی، جنید اکبر بھی تھے۔ اب ناظرین، بات کیا چل رہی ہے؟ یہ پریس کانفرنس آنن فانن ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے۔ عمران خان کے لیے جو بھی ڈیمانڈ کی گئی تھی فیملی کی جانب سے، ڈاکٹرز کی جانب سے، وکلاء کی جانب سے، وہ پوری نہیں کی گئی۔ یعنی کہ ابھی تک جو ہے ان کے اپنے ذاتی معالجین کو اجازت نہیں ملی، ابھی تک جو ہے فیملی کی ملاقات نہیں ہوئی، ابھی تک انہیں ہاسپٹل منتقل نہیں کیا گیا، جس کے بعد اب پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ ایک جانب سہیل آفریدی کا کنٹینر تیار ہے، احتجاج کا سوچا جا رہا ہے کہ احتجاج ہوگا اور بھرپور انداز میں ہوگا۔ اب پریس کانفرنس میں سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ اسلامی دنیا کے 2 ہی لیڈرز تھے، ایک کو بدقسمتی سے شہید کر دیا گیا، یعنی کہ آیت اللہ خامنہ ای کو شہید کر دیا گیا، اور ایک اڈیالہ جیل میں ہے۔ اسلامی دنیا کے یہی 2 لیڈر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلامی دنیا کے یہی 2 لیڈر ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر عمران خان کا خوف سب پہ طاری ہے، تمام سیاسی جماعتوں پہ طاری ہے۔ دنیا کے اندر آیت اللہ خامنہ ای کا جو خوف تھا وہ سب کے سامنے ہے۔ اسی خوف کے اندر انہیں اسیسینیٹ کیا گیا، لیکن خوف پھر بھی برقرار ہے۔ اس کے بعد جو قیادت سامنے آئی ہے، اس قیادت کے اندر کوئی بھی خوف نہیں ہے، کوئی بھی خوف نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں طاقتیں جو ہے گھبرا چکی ہیں۔ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اوپر جو خاندان مسلط کیا، یہ تان سے ان کے رشتہ دار ہم پر مسلط کیے گئے ہیں۔ حکومت چلانا تو ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج چاند فتح علی خان صاحب اور وزیر اعظم کا مقابلہ ہونا چاہیے، یہ کہنا ہے جنید اکبر کا۔ یعنی اس حکومت کے اوپر اس سے بدترین طنز کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے اور اس کی پرفارمنس کیا ہے؟ یہاں پر جو طنز کیا ہے جنید اکبر نے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا حکومت واقعی ایسا نہیں کر رہی؟ اگر آپ کو لگتا ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ساتھ میں بابر اعوان بھی بولے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ نے کہا تھا چیف جسٹس صاحب کے عمران خان کی مرضی کے ڈاکٹرز ہوں گے، یہ آپ کے آرڈر کی توہین عدالت کس نے کی ہے؟ ہم نے تو نہیں کی۔ چیف جسٹس صاحب، آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کی مرضی کا علاج ہوگا، یہ کس نے آپ کے آرڈرز کی توہین عدالت کی ہے؟ چیف جسٹس صاحب، آپ نے کہا تھا کہ ان کے گھر کے افراد کو بھی ان تک رسائی دی جائے گی، لیکن نظیر یہ وعدے کیے گا، اور کون وعدے کر رہا ہے؟ انصاف کی کرسی پہ بیٹھا سب سے بڑا جج چیف جسٹس وعدے کر رہے ہیں، لیکن کیا پورے ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ انصاف کی کرسی پہ بیٹھے شخص کی زبان، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، توہین عدالت پہ توہین عدالت کی جا رہی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے عدالتیں بھی خاموش ہیں۔ اب ان کو نہیں لگتا کہ ان کی توہین ہو رہی ہے، لگے بھی تو وہ منہ نہیں کھول سکتے، چونکہ ان کی اس سے بڑھ کر توہین کر دی جاتی ہے، اس لیے وہ خاموش ہیں کہ یہ توہین تو قبول ہے، جو باقی توہین ہوتی ہے شاید وہ اس سے کہیں باری ہوتی ہے۔ اب ناظرین، ایران کی بات کرتے ہیں۔ امریکہ کے وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت جو ہے، ان کا ایک بیان ہے۔ ان کا بیان کیا ہے کہ ہم نے ایران کو تباہ کر دیا ہے، ایران کی بیلسٹک میزائل بنانے کی صلاحیت کو تباہ کر دیا، ایران کے ڈیفنس مراکز، ڈیفنس فیکٹریاں تباہ کر دی گئی ہیں۔ اب ہم ان کے اسلحہ ذخائر کو نشانہ بنا رہے ہیں جو باقی بچ گئے ہیں، اور ہم یقینی بنائیں گے کہ ایران کے پاس میزائل بنانے کی صلاحیت مکمل ختم ہو جائے۔ ہم نے ان کے اسلحہ سازی کے مراکز، ان کے فوجی جہاز سب برباد کر دیے ہیں۔ نظیر، یہ امریکی وزیر جنگ کا کہنا ہے۔ لیکن کیا ایران کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا ہے؟ اگر ہو گیا تو پھر ان کو خوف کس چیز کا ہے؟ اگر ہو گیا تو آج بھی آگ جو ہے اسرائیل کے اندر کیوں لگی ہوئی ہے؟ آج بھی سمندر کے اندر آگ کیوں نظر آتی ہے؟ اگر سب ختم ہو گیا تو ابنائے ہرمز آج بند کیوں ہے؟ اگر سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے تو ایران میں آپ کی فوج داخل ہو جانی چاہیے تھی، آپ کی مرضی کی رجیم چینج ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے بیانات کی حقیقت یہ نہیں ہے۔ آپ جو بول رہے ہیں
گراؤنڈ ریئلٹی یہ نہیں ہے۔ اب ناظرین، امریکی سینیٹر ہیں ٹیڈ کروز، ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی ایران میں انٹیلیجنس رسائی غیر معمولی اور انتہائی گہری ہے، جس کی بدولت اہم معلومات اور اہداف تک رسائی ممکن ہوتی ہے۔ یہ بات سچ ہے۔ یہ جو یہاں پر سینیٹر کہہ رہی ہے، موساد کی جو ہے ایران کے اندر گہری، ان کی جڑیں بہت گہری ہیں، وہ بہت اندر تک ہیں۔ ان کے پاس ایسی انفارمیشن ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر مسلسل ایران کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ایران کو لیڈرشپ کی بنیاد کے اوپر انتہائی زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے ایران کی مین لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا اور 100% ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یہاں تک ان کی بات صحیح ہے، لیکن ناظرین سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ دنیا کیسے دیکھ رہی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایران اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران جو ہے دہشت گردی پھیلا رہا ہے، لیکن اب دنیا بول اٹھی ہے کہ ایران دہشت گردی نہیں پھیلا رہا، بلکہ دہشت گردی وہ پھیلا رہے ہیں جنہوں نے 160 بچوں کو مار دیا ہے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ کی امریکی صدر ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کے اوپر شدید تنقید ہوئی ہے۔ یہ واضح طور پر ٹرمپ کی غیر قانونی جنگ ہے۔ وہ اب تک جو کچھ کر رہا ہے وہ پاگل پن ہے۔ آسمان سے تیل برس رہا ہے، گٹر پھٹ رہے ہیں۔ جواب میں پاسداران انقلاب نے میزائلوں کی برسات کر دی ہے، ابنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے، جس کے اثرات پوری دنیا پر پڑے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو ظلم ہوا وہ یہ ہے کہ ایران کے 165 بچے امریکی ٹوما ہاک نے شہید کر دیے، اور اب برطانوی وزیر اعظم نے امریکہ کو برٹش اڈے دے کر ہمیں اس جنگ میں دھکیل دیا ہے۔ کیا یہ درست عمل ہے؟ اب دنیا سوالات اٹھا رہی ہے۔ 165 بچے بہت بڑا سوال بن گیا ہے امریکہ کے اوپر۔ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ اسرائیل نے کیا ہے تو کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ اب اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ناظرین دھمکیاں اپنی جگہ ہیں۔ علی لاریجانی جو ہے وہ سب سے پہلے منظر عام پر آتے ہیں۔ آج یوم القدس ایران کے اندر منایا گیا، تو وہاں پر عام روڈز کے اندر، عام پبلک کے اندر، تہران کے شہر کے اندر علی لاریجانی جو کہ سب سے زیادہ ٹارگٹ پر ہے، امریکہ سب سے زیادہ ان کو ٹارگٹ پر رکھے ہوئے ہیں، وہ کھل کے روڈز پر آ گئے، ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا ٹاک کی جا رہی ہے۔ اور نہ صرف علی لاریجانی بلکہ عباس عراقچی بھی القدس ریلی میں منظر عام پر آ گئے۔ آج ایران میں یوم القدس ہے، اور اسرائیل اور امریکہ کے وحشیانہ حملوں کے باوجود یہاں لاکھوں لوگ ہیں، نہ صرف تہران میں بلکہ تمام شہروں میں۔ یہ جذبہ فلسطین کی حمایت میں ایرانیوں کے پختہ عزم کو ظاہر کرتا ہے، جس پر ہم برسوں سے قائم ہیں، اور جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی قوت اور طاقت کے ساتھ رہیں گے اور دشمنوں کو ایران کی طاقت تسلیم کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ ناظرین یہ ان کے بیانات ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا ہمیں مانے گی اور ماننا پڑے گا۔ وہ سامنے آ گئے، ان کا سامنے آنا ثابت کرتا ہے کہ اس وقت جو ہے پریشانی کہیں اور پر لاحق ہے۔ اب ناظرین فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو ہے ان کی پکچر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جہاں پر شہباز شریف بیٹھے ہوئے ہیں، محمد بن سلمان بیٹھے اور وہاں پر فیلڈ مارشل بھی بیٹھے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے جنگی لباس پہنا ہوا ہے۔ اس سے پہلے جب بھی وہاں پر جاتے ہیں تو سیرامونیکل لباس ہوتے ہیں، تقریبات کے مطابق لباس پہنے جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ جنگی لباس ہے، جس کے اوپر سوشل میڈیا پر طرح طرح کی گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن اب دو صحافی سامنے آئے ہیں، انہوں نے خبر دی ہے، ایک ہے حسن ایوب اور ایک ہے منیر فاروق۔ حسن ایوب کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کے حوالے سے میڈیا میں جاری کی گئی تصاویر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو فوج پاکستان کے کامبوٹ ڈریس میں دیکھا جا سکتا ہے، جو انتہائی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، یعنی جنگی لباس ہے۔ عمومی طور پر بیرون ملک دوروں کے دوران سپہ سالار سیرامونیل لباس زیب تن کرتے ہیں، لیکن اس ملاقات کے دوران سپہ سالار کا کامبیٹ ڈریس میں ہونا پاکستان کی اپنے دیرینہ برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار ہے۔ یہ اس عزم کا اعادہ ہے کہ پاکستان اپنے دیرینہ تعلقات اور دفاعی معاہدے کے تناظر میں سعودی عرب کے دفاع کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرے گا۔ پاکستان از ریڈی، یعنی پاکستان ریڈی، اگر جنگ بھی کرنا پڑی تو کرنے کو تیار ہے۔ یہ کہنا ہے حسن ایوب کا۔ اب منیر فاروق کا بیان ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر گئے، دعوت ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے دی گئی تھی۔ پاکستان نے واضح طور پر کہہ دیا کہ دفاعی معاہدے کے تحت پاکستان سعودی عرب کے لیے ایک سرخ لکیر کے طور پر موجود ہے۔ دریں اثنا ایرانی صدر نے اعلان کیا کہ ایران صرف پاکستان اور روس کے ذریعے مذاکرات کرے گا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، جنہیں ونڈرفل بوائے کہا جاتا ہے، سعودی عرب اور ایران دونوں کے لیے ایک اہم اور معتبر شخصیت ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ دو بیانات سامنے آئے ہیں۔ ایک جانب یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ لباس اس لیے زیب تن کیا گیا ہے کہ سعودی عرب کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ کی جنگ اگر لڑنا پڑی تو ہم جنگ لڑنے کو تیار ہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔